ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة هم يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. معزز و محترم حاضرین، اب تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا برکت والی مبارک بابرکت. یہ کتاب سے مراد قرآن حکیم، قرآن مقدس. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں انگنت رحمتیں ہیں، انگنت برکتیں ہیں. قرآن بڑی برکتوں والا ہے. اس میں جو برکتیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں. تو اگر تمہیں برکتوں کے حصول کا شوق ہے، برکت چاہتے ہو، تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن کی تفسیر سے واقف ہو، اور قدم قدم پر برکتوں سے مالا مال ہوتے جاؤ. قرآن کو پڑھنا بھی برکتوں کے نزول کا سبب ہے، قرآن کو کا ترجمہ سمجھنا بھی برکتوں کے حصول کا سبب ہے. قرآن کی تفسیر اور تشریح سے واقف ہونا بھی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے. اور پھر قرآن پر عمل کرنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو پھر برکتوں کی بارشوں کی رم جھم میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. تو برکتوں سے تو سب کو محبت ہے، برکت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن برکتوں کا جو سر چشمہ ہے، جو منبع ہے، جو مصدر ہے، اس کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا. برکتوں کا مصدر اور منبع قرآن حکیم ہے. حقیقی برکتیں، سچی برکتیں، جنہیں اللہ تعالیٰ برکتیں جانتا ہے، جنہیں رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برکتیں مانتے ہیں، وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کے ٹرانسلیشن سے واقف ہونے سے، قرآن کی تفسیر سے واقف ہونے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کی تبلیغ کرنے سے، قرآن کو پھیلانے سے، اس کی نشر و اشاعت سے. آج ہماری زندگیوں میں برکتوں کا فقدان ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو صرف تاخچے میں سجا رکھا ہے، شیلف میں رکھ دیا ہے. قرآن کئی برس گزر جاتے ہیں، تاخچوں سے اتارتے نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم کی تلاوت کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہماری زندگی میں. بیٹی ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتی، بیٹا ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، باپ ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ماں ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. گھر کے تمام افراد انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، نیوز پیپر پڑھنا جانتے ہیں،
قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کو پڑھنا یہ ان کی دسترس سے باہر ہے۔ قرآن حکیم پڑھنا نہیں جانتے تو کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلم ہیں، کیسے مومن ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زبان بھی عربی، قرآن حکیم بھی عربی۔ ہم قرآن حکیم کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھ نہیں سکتے، یہی بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی محرومی ہے قرآن کو پڑھنا بھی ہم نہیں جانتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اس بات پر پڑھتے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے، ملول نہیں ہوتے، افسوس نہیں کرتی ہماری طبیعت، تو بڑے افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے۔ ایک نوجوان ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ قرآن حکیم پڑھنا نہیں آتا، اسے تعمیل پڑھنا آتا ہے، وہ تعمیل پڑھتا ہے، صحیح طریقے پر پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ جانتا ہے، وہ ولڈور کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، وہ انگریزی اخبار پڑھتا ہے اور پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، معنی سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، اسے فرینچ زبان آتی ہے، اسے اور مختلف زبانیں آتی ہیں، لیکن نہیں آتی تو عربی زبان نہیں آتی۔ عربی زبان پڑھ کر اس کا مطلب وہ سمجھ نہیں سکتا۔ نہ صرف یہی بلکہ عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے قرآن، اس کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرہ کسے کہتے ہیں؟ ناظرہ، قرآن کا ناظرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن کو پڑھنے والا پڑھ لے، صرف پڑھ لے، مطلب جاننے کا مرحلہ نہیں آیا، ترجمہ جاننے کا مرحلہ نہیں آیا، ٹرانسلیشن جاننے کا مرحلہ نہیں آیا۔ پڑھنے والا قرآن کا مطلب نہ سمجھے، معنی نہ سمجھے، ترجمے سے واقف نہ ہو، صرف قرآن پڑھ لے، اسے کہتے ہیں قرآن کا ناظرہ۔ صرف قرآن پڑھنا، ٹرانسلیشن جاننے کے بغیر۔ اس مرحلے سے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ رونے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ قرآن ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو قرآن کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے؟ قرآن کا ترجمہ کیسے جانیں گے؟ قرآن کا ترجمہ جانیں گے نہیں تو قرآن کی تفسیر کیسے جانیں گے؟ قرآن کی تفسیر نہیں جانیں گے تو قرآن کے تقاضوں پر عمل کب درآمد کریں گے؟ کیا ہوگا ہمارا حشر؟ کیا ہوگا ہمارا انجام؟ ہمارے اسلاف عزتیں ان کے قدم چومتی تھی، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد عزتیں ان کے قدم چومتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی، جہاں وہ جاتے تھے عزتیں، حرمتیں، ان کا سواگت کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک خرما ہو کر۔ وہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہم سے پہلے جو اس دنیا میں آئے، زندگی گزاری اللہ کی مرضی کے مطابق، اور رخصت ہو گئے، اللہ کی رضا کی چھاؤں میں اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، ہر قدم پر فتح، ان کا استقبال کرتی تھی، فتح مندی، فیروز مندی، کامیابی اللہ نے ان کے حصے میں لکھ دی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حقیقی معنوں میں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتے
رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحیح معنوں میں غلام کہلائے جانے کے مستحق تھے. ان کی زندگی میں قرآن خوانی تھی، قرآن کی تلاوت تھی، قرآن کا ترجمہ تھا، قرآن کی تفسیر تھی، قرآن کے مطالب تھے، قرآن کے مضامین تھے، قرآن کے مفاہیم تھے، قرآن کے تقاضے تھے، اور ان تقاضوں پر قرآن کے وہ عمل کرتے تھے. قرآن انہیں جس راستے پر چلنے کا حکم دیتا تھا وہ اسی راستے پر چلتے تھے. قرآن انہیں جس راستے پر چلنے سے روک دیتا تھا وہ اس راستے سے رک جاتے تھے. ان کی کامیابی کا راز قرآن تھا، قرآن کے مضمرات تھے، قرآن کے احکام تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے. تارک قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے. کیسے عمل کریں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں. ہماری زندگی گزر گئی، پڑھنے لکھنے کی زندگی گزر گئی. عموماً آدمی جس عمر میں پڑھتا ہے لکھتا ہے وہ زندگی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے. اور ہمیں شوق ہے دوسروں کو تعلیم دینے کا، دوسروں کی اصلاح کرنے کا. ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، دوسروں کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے ہم نے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کو خیشتن گمست کرا رہبری کن، جو خود گم ہے، جو خود گمراہ ہے، جسے خود راستہ نہیں ملا، وہ دوسرے کی کیا ہدایت کرے گا؟ وہ دوسرے کی رہنمائی کے فرائض کیسے انجام دے گا؟ تو بندگان خدا، اگر تمہیں برکتیں چاہیے، حقیقی برکتیں، اور کوئی آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، مسرتیں ہیں، فیروز مندیاں ہیں، اس کی زندگی میں دولت ہے، خون برس رہا ہے اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھیں کہ یہ کامیابیاں جو اس کی زندگی میں دکھائی دے رہی ہیں وہ حقیقی معنوں میں کامیابیاں نہیں ہیں، ناکامیابیاں ہیں، بلکہ ناکامیابیوں سے بدتر ہیں وہ کامیابیاں جو قرآن کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر ملتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، خدا کا نافرمان ہے، لوگوں کی دل آزاری کرنا اس کا مشغلہ ہے. کسی کی جائیداد ہڑپ لی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کو آبرو ریختہ کر دیا، کسی کی ترقی مسدود کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر اس کا عیش منغص کر دیا، کسی کا جینا حرام کر دیا، سود کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نظر بد کر رہا ہے، اس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکاتیں نہیں ہیں، حج نہیں، بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، کرتا ہے تو غیبت ہی کرتا ہے، سنتا ہے تو غیبت ہی سنتا ہے، دیتا ہے تو غلط مشورہ ہی دیتا ہے، منہ کھولتا ہے تو دل آزاری کرتا ہے، منہ کھولتا ہے تو مس گائیڈ کرتا ہے، منہ کھولتا ہے تو مجرموں کی طرفداری کرتا ہے تو گناہگاروں کا ساتھ دیتا ہے، سیاست کرتا ہے، 420 کرتا ہے، عیاری مکاری اس کی فطرت بنی ہوئی ہے، آخرت کی فکر سے غافل ہے، اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہی نہیں.
موجودہ اگر اس کی زندگی میں بظاہر کامیابیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ کامیابیاں حقیقت میں کامیابیاں نہیں ہیں. خوشیاں نظر آ رہی ہیں اس کی زندگی میں تو حقیقت میں وہ خوشیاں نہیں ہیں. برکتیں اگر نظر آ رہی ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کو برکتیں آپ نے نام دیا ہے. وہ برکتیں نہیں ہیں جو اسے ملی ہوئی ہیں, وہ رحمتیں نہیں ہیں, زحمتیں ہیں. وہ اللہ کا کرم نہیں ہے, عذاب ہے جو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے. حقیقی معنوں میں رحمت تو اسی کے حصے میں آتی ہے جو خدا کا فرما بردار ہوتا, جو عاشق رسول ہوتا, جو غوث کا حقیقی معنوں میں غلام ہوتا ہے, جو خواجہ پیا کا حقیقی معنوں میں نام لیوا ہوتا ہے, جو متبع سنت ہوتا ہے, جسے سنتوں سے محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے, راست بازی راست کرداری جس کا شیوا ہوتا ہے, شعار ہوتا ہے. جو بولتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے, جو کرتا ہے تو نیکی ہی کرتا ہے, جو تعلیم دیتا ہے تو اچھی بات ہی کی تعلیم دیتا ہے, جو تلقین کرتا ہے تو نیکی ہی کی تلقین کرتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برکتوں قرآن مبارک کتاب ہے. وہذا کتاب انزلنا مبارک, اللہ نے اتاری ہے, اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے تو خالی دے دیا ہے کیا؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ, ہزاروں لاکھوں کروڑوں فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں, جو اس دنیا میں بھی فائدے ہیں, جو اس دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں, جو اس دنیا کے بھی منافع ہیں اور آخرت کے بھی منافع ہیں. قرآن سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں انہی فائدوں کو اللہ نے برکتیں کہا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا, یہ برکتوں والی کتاب ہے. اللہ کے پاس سے جو آئی ہے کتاب وہ برکتوں سے خالی ہوگی, رحمتوں سے خالی ہوگی, خوشیوں سے خالی ہوگی, کامیابیوں سے خالی ہوگی, دونوں جہاں کی سعادتوں سے خالی ہو سکتی ہے؟ نہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے, اللہ نے اتارا ہے. مبارکن, یہ برکت والی ہے. یہ وہ خدا جو صرف کن کہہ کر, وہ خدا جو صرف کن کہہ کر, کن کہہ کر نبی کو پیدا کرتا ہے. کسی نبی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اسے کیا کہنا, وہ کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے؟ بس کن کہتا ہے, کن, وہ نبی پیدا ہو جاتا ہے. کسی ولی کو پیدا کرنا ہوتا ہے مقصود اسے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ کن, کن کے معنی ہو جا, پیدا ہو جا, موجود ہو جا, تو وہ ولی موجود ہو جاتا ہے. اس نے زمین کو پیدا کرنا چاہا, زمین موجود نہیں تھی, اس نے زمین کو موجود کرنا چاہا, بس ایک لفظ کن کا, کن, زمین پیدا ہو. اس نے آسمان کو پیدا کرنا چاہا, کن کہا, پیدا ہو گیا. اس نے چاند کو پیدا کرنا چاہا, کن کہا, پیدا ہو گیا. اس نے سورج کو پیدا کرنا چاہا, کن کہا, پیدا ہو گیا. وہی خدا, صرف اس کا ایک کلام, کن, کن سے کیا نہیں پیدا ہوتا. ہر چیز ذرہ بے مقدار سے لے کے خورشید پرانوار تک, مچھر سے لے کے شتر مرغ تک, چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک, ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کیسے ہوئی؟ اللہ نے کیا کر کے پیدا کیا اسے؟ صرف کن کا, کن, وہ پیدا ہو.
تو جس کا ایک کلام، ایک بات، ایک وارتئی، ایک وارتئی، صحیح ہے، ایک کلام بڑے سے بڑی مخلوق کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہی خدا کا 6666 آیتوں والا کلام، اب اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا ہے؟ زمین کو اس نے پیدا کیا کن کہہ کر، تو زمین میں کیا نہیں ہے؟ تمام خزانے زمین میں ہیں، سونا زمین میں ہے، چاندی زمین میں ہے، نہریں زمین میں ہیں، جھیلیں زمین میں ہیں، دریا زمین میں ہیں، ندیاں زمین میں ہیں، تالاب زمین میں ہیں، پانی زمین میں ہے، پیٹرول اور جس کے حصے میں آیا حکومت ساری دنیا پر وہی کنٹری کر رہی ہے۔ پیٹرول کیا ہے؟ دھن ہے، پیسہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سونا ہے، سیال سونا، لیکوڈ سونا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین میں۔ کیا کچھ نہیں ایک زمین میں، ایک زمین میں کیا کچھ نہیں۔ اس زمین کو اللہ تبارک، کیا دولتیں نہیں ہیں زمین کے اندر۔ ہماری غذا زمین پر بیس کرتی ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پانی، غلہ جو ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اناج کس پر بیس کرتا ہے، کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کس پر؟ زمین پر۔ زمین نہ ہوتی تو اناج کہاں سے آتا؟ چاول کہاں سے آتا؟ گیہوں کہاں سے آتا؟ راگی کہاں سے آتی؟ جوار کہاں سے آتا؟ باجرہ کہاں سے آتا؟ مکئی کہاں سے آتا؟ آپ سمجھ؟ تو زمین، کتنے فائدے ہمارے اس زمین سے وابستہ ہیں۔ زمین نہ ہوتی تو ہم زمینی مخلوق جیتی کیسے، پنپتی کہاں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی زمین اس نے کیا کیا؟ صرف ایک لفظ کا، کن۔ وہ کن کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے۔ بس قرآن کا ایک کلمہ ہے، کلام ہے، ایک بات ہے، قرآن کی بے شمار باتوں میں سے ایک بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کتنی نعمتیں ہیں؟ اب اللہ کے پورے کلام میں کتنی نعمتیں موجود نہیں ہوں گی؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَلَا رَطْبٍ، نہیں ہے کوئی تر چیز، بھیگی ہوئی چیز، گیلی چیز، وَلَا يَابِسٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہیں ہے کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر کتاب مبین میں موجود ہے۔ چاند قرآن میں موجود ہے، سورج قرآن میں موجود ہے، شعاع قرآن میں موجود ہے، چاندنی قرآن میں موجود ہے، ہوا قرآن میں موجود ہے، فضا قرآن میں موجود ہے، سمندر قرآن میں موجود، ہوائیں قرآن میں موجود۔ تو اللہ کے کلام میں ہر چیز موجود ہے، جو اس کلام سے باہر موجود وہ اس کلام میں موجود۔ جو کچھ قرآن سے باہر موجود ہے قرآن میں، تو وہ قرآن ہی تمہیں دے دیا۔ کون سی برکت ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ کون سی حکمت ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ کون سی دولت ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ کون سی نعمت ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ کون سی حرمت ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ کون سی عزت ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ تو عزتوں کو چاہنے والوں قرآن سے وابستہ ہو۔ قرآن جس زندگی کی دعوت دیتا ہے وہ زندگی اختیار کر لو۔ تمہیں برکتوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، برکتیں تمہارے پیچھے چلیں گی، برکتیں تمہارے گھر آئیں گی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا
کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب وہ ہے جسے ہم نے اتارا، ہمارے سوائے کوئی اتار نہیں سکتا۔ پیسہ تو اللہ کا بندہ بھی دے دیتا ہے، سونا تو باپ بھی دے دیتا ہے بیٹی کو، خسر بھی دے دیتا ہے، دوست مدد کر دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، کوئی اچھا ایڈوائس دے دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، لیکن قرآن کو اتارنا، اللہ فرماتا ہے انزلناہ، ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، اور اسے اتارنے سے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اللہ کے سوائے اسے کوئی اتار نہیں سکتا تھا، اور رسول خدا کے سوائے اسے کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ تو قرآن سے مالا مال جو ہوتا ہے اس پر خدا کا بھی احسان ہے، رسول خدا کا بھی احسان ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے یعنی قرآن، یہ مبارک ہے، یہ برکت والی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے اتری، یعنی اس سے پہلے جو وحی آسمانی اتری، توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم کی شکل میں، صحف آدم کی شکل میں، صحیفہ دانیال، صحیفہ اشعیاء کی شکل میں، ان کتابوں کو یہ کتاب آسمانی کتاب بتاتی ہے، اللہ کا کلام بتاتی ہے، اللہ کی وحی بتاتی ہے، وحی آسمانی بتاتی ہے، آسمانی صحیفے بتاتی ہے، جو اللہ نے اتاری کتابیں ان کا حرف صحیح ہے، یہ کہتی ہے یہ کتاب، وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی، ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی، نہ ان کتابوں کے بارے میں یہ سکوت کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، نہیں، مصدق الذین بین یدیہ، یہ سچی کتابوں کو سچی کتابیں بتاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا کام کیا ہے، سچ کو سچ بتانا۔ اللہ کے کلام کا کام کیا ہے، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام بتانا، اللہ کے کلام کو سچ بتانا۔ تو سچ کو سچ بتانا یہ بندوں میں آنا چاہیے، یہ تخلق باخلاق اللہ ہے۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں، اللہ کیا اخلاق رکھتا ہے، اللہ کے صفات ہی اللہ کے اخلاق ہیں، اللہ کے صفات ہی اللہ کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کا کردار کیا ہے، اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ سچ کو سچ بتاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتاتا ہے، حق کو حق بتاتا ہے، باطل کو باطل بتاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بھی یہ وصف ہے، اللہ کا کلام بھی حق کو حق بتاتا ہے، باطل کو باطل بتاتا ہے، سچ کو سچ بتاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ بتاتا ہے، حلال کو حلال بتاتا ہے، حرام کو حرام بتاتا ہے، حلال کو حرام نہیں بتاتا، حرام کو حلال نہیں بتاتا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ نہیں بتاتا، کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر نہیں بتاتا، اسلام کو اسلام اور کفر کو کفر بتاتا ہے، اچھوں کو اچھا بتاتا ہے، اچھوں کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، اور بروں کی مذمت کرتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ، تو تمہیں برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، تو سچ کو سچ مانو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا بتاؤ، حق کو حق بتاؤ، باطل کو باطل بتاؤ، باطل کو باطل سمجھو، حق کو حق سمجھو، حق کا ساتھ دو، باطل سے گریز کرو، باطل سے دور بھاگو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ قرآن کا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرتا ہے، انہیں اللہ کی کتاب بتاتا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اے مصطفیٰ تم مکے والوں کو ڈراؤ اللہ کے خیر سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے نکال سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عتاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے سخط سے۔
ام القری مکے کو کہتے ہیں، ام القری کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ۔ قری قریے کی جمع ہے، قری قریے کی جمع ہے۔ یہاں قریے سے مراد شہر، بڑی بڑی آبادیاں۔ قری کے معنی ہیں بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی سٹیز۔ ام القری تمام شہروں سے بڑا شہر مکہ، شہر مکہ۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ کتاب اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے اس لیے اتاری، یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی آیتیں پڑھ کر، اس قرآن کا مطلب بتا کر، اس قرآن کی طرف دعوت دے کر اللہ کے قہر و غضب سے ام القری کو ڈراؤ، مکہ کو ڈراؤ۔ مکہ کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ام القری سے مراد اہل ام القری، مکے والے، اسے کہا جاتا ہے تسمیۃ الحال باسم المحل۔ مکے کے رہنے والوں کو مکہ کہہ دیا گیا، مکے کے رہنے والوں کو مکہ کہہ دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مکے والوں اور مکے میں اتنا قرب ہے کہ مکے والوں ہی کو مکہ کہہ دیا گیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈراؤ مکے کو، شہر مکہ کو جو ام القری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈراؤ ام القری کو، مکے کو۔ مطلب کیا ہے؟ ام القری کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ مکے والوں کو ڈرانا، ام القری کے رہنے والوں، ام القری کے مکینوں، ام القری کے باشندوں کو ڈرانا۔ اور ڈرانا کس کا کام ہے؟ رسول خدا کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کتاب تو ہم نے اتاری، وہ کتاب تو مبارک ہے، برکتوں والی ہے، لیکن کتاب پڑھ کر اللہ کے قہر و غضب سے کوئی نہیں ڈرے گا جب تک کہ تم اپنی زبان مقدس سے اے محبوب نہ ڈراؤ۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہاں معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ قرآن حکیم سے ڈرائیں مکے والوں کو، ام القری کے رہنے والوں کو۔ ڈرانا حضور کا کام، ورنہ قرآن سے کوئی ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ قرآن پڑھ کر کوئی ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ حضور کے علاوہ کوئی اور ڈر والا قرآن کا مطلب بیان کرنے والا آتا، قرآن کا مطلب بیان کرنے والا ہوتا تو کوئی اللہ کے عذاب سے نہ ڈرتا۔ میرے آقا نے ڈرایا اس قرآن سے، اس قرآن کے ذریعے تو سب ڈرنے والے بنے۔ صدیق اکبر بنا، کوئی فاروق اعظم بنا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی مولا علی بنا، کوئی طلحہ بنا، ایسے ڈرنے والے نکلے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ قرآن سے ڈرائیں آپ ام القری، مکے کے رہنے والوں کو۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور مکے کے اطراف جتنے لوگ ہیں ان کو آپ قرآن حکیم سے ڈرائیں، قرآن حکیم کے ذریعے ڈرائیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ خوش بخت قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ،
آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو قرآن کے تقاضوں پر عمل کون کرے گا؟ وہی جس کا ایمان آخرت پر ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، قرآن کے تقاضوں پر عمل کون کرے گا؟ جو مومن بالقیامہ ہے، مومن بالساعہ ہے، مومن بالآخرہ ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ کیسا ایمان رکھنے والا ہے؟ کامل ایمان رکھنے والا ہے۔ جس کا آخرت پر کامل ایمان ہوگا، کامل یقین ہوگا، وہی قرآن حکیم پر کامل یقین رکھنے والا ہوگا۔ اور جو قرآن حکیم پر کامل یقین اور کامل ایمان رکھتا ہے، ناممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو، ناممکن ہے کہ وہ حضور کے احکام کی خلاف ورزی کرے، ناممکن ہے کہ وہ نماز ترک کرے، ناممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولے، ناممکن ہے کہ وہ غیبت کرے، ناممکن ہے کہ وہ غیبت سنے، ناممکن ہے کہ وہ چغلی کرے، ناممکن ہے کہ وہ چوری کرے، ناممکن ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالے، ناممکن ہے کہ وہ سود لے، ناممکن ہے کہ وہ سود دے، ناممکن ہے کہ اس سے زنا جیسا گناؤنا فعل سرزد ہو۔ ناممکن ہے کہ وہ داڑھی منڈائے، ناممکن ہے کہ وہ حد شرعی سے داڑھی کم کرے، ناممکن ہے کہ وہ شراب پیے، ناممکن ہے کہ وہ جوا کھیلے، ناممکن ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی تباہ و برباد کرے، ناممکن ہے کہ وہ کسی کی عزت سے کھیلے، ناممکن ہے کہ وہ کسی کی جائیداد ہڑپ لے، ناممکن ہے کہ وہ کسی کا منصب چھین لے، ناممکن ہے کہ وہ کسی کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ ناممکن ہے کہ وہ اللہ والوں سے محبت نہ کرے، ناممکن ہے کہ وہ غوث سے محبت نہ کرے، ناممکن ہے کہ وہ خواجہ سے محبت نہ کرے، ناممکن ہے کہ وہ صدیق اکبر کا دیوانہ نہ بنے، ناممکن ہے کہ وہ فاروق اعظم سے محبت کرنے والا نہ بنے، ناممکن ہے کہ وہ عثمان غنی سے محبت کرنے والا نہ بنے، ناممکن ہے کہ مولا علی کا وہ غلام نہ بنے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، قرآن حکیم پر ایمان کون رکھتا ہے؟ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہی؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن پر یقین کامل رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سفر میں، حضر میں، صحت کے دنوں میں، بیماری کے ایام میں، پریشانیوں میں، راحتوں میں، نماز کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 25 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی، 30 سال کے ہو گئے نماز نہیں ہے زندگی میں، 35 سال گزر گئے نماز نہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن نماز نہیں، نماز کے بغیر صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے پھر دوسری صبح آ جاتی ہے، صدیاں کیا کہتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں۔ کتنی بڑی نحوست ہے یہ بے نمازی پن۔ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے، اس نحوست سے، اس بیماری سے، اس مرض سے وہ ہمارا مستقبل دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کتنی بڑی نحوست، ہم اسے نحوست نہیں سمجھ رہے۔ فجر کی نماز میں سو رہے ہیں، ہم بھی سو رہے ہیں، بیوی کیسے جاگے گی؟ ہم ہی سو رہے ہیں تو بیوی کیسے جاگے گی؟ میاں ہی سو رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ سو رہے ہیں۔ حاکم ہی سو رہا ہے تو محکوم کیسے جاگے گا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے، اب حکمرانی سو رہا ہے، اسی کو نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو میاں ہی سو رہے ہیں تو بیوی صاحبہ کب جاگے گی؟
وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے. تب نازک پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم سے کب پیار ہے. خدا کا لطف و کرم، خدا کی رحمتیں سوال کر رہی ہیں بے نمازیوں سے. تب نازک پہ گراں صبح کی بیداری ہے. صبح میں اٹھنا تمہاری نازک طبیعت پر گرا ہے، بوجھ نظر آ رہا ہے تمہیں صبح کے وقت اٹھنا. تب نازک پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. صبح کو اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن صبح کے اٹھ کے منسٹر سے ملنا ہے تو 4 بجے سے ہم جاگ جاتے ہیں. اذان سے بہت سے پہلے سے جاگ جاتے ہیں، بہت پہلے سے جاگ جاتے ہیں. دھنیا بیچنا ہے تو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں. پودینہ بیچنا ہے، ترکاری فروش ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، 3 بجے رات کو اٹھ جاتا ہے. ترکاری وکٹ نکالا، نماز پڑھنے کے لیے ترکاری بیچ کے آ کے 5 بجے 5:30 بجے سو جاتا ہے نماز پڑھے بغیر. نماز کا وقت ہو گیا، اب تو پڑھ لیتا، پڑھ کے سو جاتا. نہیں، تہجد کے وقت پر اٹھا، لیکن تہجد کہاں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھنے والا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. نمازوں کی محافظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی پکا نمازی بنائے. نماز نہیں تو دین سے آپ متمتع ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ خود کو اہل طریق نہ کہیں، طریقت والے نہ کہیں، مرید نہ کہیں کسی سچے پیر کا، کامل پیر کا. اور تمہارے پیر سے تمہیں کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اس کی دعائیں تمہارے حق میں فائدہ بخش ثابت ہو سکتی ہیں. اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں، سب سے بڑا عمل شریعت کی پابندی، نماز اور روزے کی پابندی. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. ایک شخص عہد نبوی میں ایسا تھا جو نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا. حضور کے زمانے کی بات ہے، حضور کی، یہ بھی حضوری کا زمانہ ہے، یہ بھی حضوری کا زمانہ ہے. جب سے زمانہ چل رہا ہے اس زمانے اس میں حضور ہیں، ہر زمانے میں حضور ہیں، ہر زمانے میں حضور ہیں. اسی لیے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم ابھی بنے نہیں تھے، ان کا زمانہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، میرا زمانہ شروع ہو چکا تھا، میں نبی تھا. ہر زمانہ نبی کا زمانہ ہے، لیکن حضور کی ظاہری حیات کا زمانہ، اسے عہد نبوی کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ظاہری زمانہ، حیات ظاہری کا زمانہ، وہ عہد، وہ ایرا، وہ مقدس مقام، وہ عہد، وہ زمانہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے زمانے حیات ظاہری میں ایک شخص تھا، نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا لیکن گناہ بھی اس سے ہوتے رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز کی پابندی اسے گناہوں سے بچا لے. اس کی نماز کی پابندی اسے، یہ جو گناہ اسے ہو رہے ہیں، کبھی یہ گناہ کر دیا، کبھی وہ گناہ کر دیا، بالکل یہ گناہوں سے ابھی یہ مجتنب نہیں ہوا ہے، محترز نہیں ہوا ہے، بچا نہیں ہے. ایک لمحہ وہ آئے گا جب یہ گناہوں سے بالکل پاک ہوگا. اس کی نماز اسے گناہوں سے پاک کر دے گی. اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں.
اس لیے فرمایا گناہوں سے بچنے والا وہی ہوتا ہے جو نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، مسلسل نماز پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں نمازی بن گئے، اس کے بعد عید کے ساتھ ہی پکچر شروع، سگریٹ شروع، شراب شروع، جھوٹ شروع، غیبت شروع، بٹہ بازی شروع، بد نظری شروع۔ عید بلکہ عید کا چاند دیکھتے ہی شروع، چل رہے جائیں گے آج اس پکچر دیکھیں گے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ ایک ہے صورت نماز، ایک ہے صورت نماز جو ہم مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ فقہ کے اعتبار سے جو نماز کہلاتی ہے وہ نماز، یہ صورت نماز ہے۔ معنی نماز کیا ہے؟ دل یار میں لگا رہے، دل اس مولا میں لگا رہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس کی محبت میں دل ڈوبا رہے، اس کی اطاعت کا جذبہ دل میں بھرا رہے، موزن رہے، یہ معنی نماز ہے۔ جو صورت نماز میں کی بھی محافظت کرتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اور معنی نماز بھی ان کے دل میں انگڑائیاں لیتا رہتا ہے اور موزن رہتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالی پر افترا کیا، جس نے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، جو بات اللہ نے نہیں کی اللہ نے نہیں کہی، جو بات اللہ نے نہیں کی اس کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جو شخص اللہ پر افطرا کرے، جو بات اللہ نے نہیں کہی اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی، اس شخص سے زیادہ ظالم کون شخص ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، معلوم یہ ہوا اللہ پر جھوٹی بات گھڑنا، اپنی طرف سے کوئی بات کہنا اور کہنا کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا سن ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اور اپنی کہی ہوئی باتوں کو اپنی
کہی ہوئی باتوں کو اس نے اللہ کی کہی ہوئی باتیں بتایا، اللہ کی وحی بتایا، اللہ کا ارشاد بتایا، اللہ کا قول بتایا، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹے نبی بہت سے پیدا ہوئے، انہوں نے یہی کام کیا کہ خود کو نبی اللہ بتایا، معاذ اللہ خود کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بتایا، خود کو صاحب وحی بتایا، اور کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا پیغام ہے جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے مفترین سے محفوظ رکھے۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، یعنی میری حیات ظاہری کے بعد، ورنہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے حضور کے وصال ظاہری کے بعد قیامت تک اور ابد الآباد تک جو حضور کا زمانہ نہ کہلایا جا سکے۔ ہر زمانہ میرے آقا ہی کا زمانہ ہے، حضور کی حیات ظاہری سے پہلے بھی جو زمانے تھے وہ سب حضور ہی کے زمانے ہیں، اور حضور کی حیات ظاہری کے سلسلے کے انسداد اور انقطاع اور اختتام کے بعد بھی جو زمانے آئیں گے وہ حضور ہی کی حیات طیبہ کے زمانے ہیں۔ میرے آقا ہر زمانے میں ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، علاوہ بڑے دجال کے، علاوہ سب سے بڑے دجال کے 30 چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ان میں سے 29 دجالوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، ولا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے، فیکٹ تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب جو سرکار کی بعثت کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، حضور کے دعوی نبوت کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں، حضور کی بعثت سے پہلے اس نے دعوی نبوت نہیں کیا، حضور کی بعثت کے بعد اب جو کہے کہ میں نبی ہوں، ہم اسے نبی ماننا تو دور کی بات، مسلمان بھی نہیں مانتے، مسلمان اسے نبی ماننا تو دور کی بات، مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام پیغمبروں کے آخر میں آنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سچا نبی،
حقیقی نبی، واقعی نبی آ نہیں سکتا، کوئی سچا رسول، واقعی رسول، حقیقی رسول آ نہیں سکتا۔ حضور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، حضور خصر نبوت کی آخری خشت ہیں، آخری اینٹ ہیں مثال کے طور پر۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو یہ کہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے۔ نبی آیا تو نہیں، اب تک کوئی نبی نہیں آیا، آ سکتا ہے حضور کے مبعوث ہونے کے بعد، حضور کی حیات ظاہری کے زمانے کے اختتام پذیر ہونے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی رسول مبعوث ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، بالاجماع کافر ہے، بالاجماع کافر ہے۔ مسلمانوں کے تمام اسکول آف تھاٹس متفق ہے اس بات میں کہ وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حضور کی نبوت نے کار تبلیغ مکمل کر دیا، کار رسالت مکمل کر دیا، کار نبوت مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ میں کسی قسم کی کسر نہیں رکھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی رسول کے آنے کی ضرورت؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اچھا نبی، سب سے اونچا نبی، سب سے کامل نبی، سب سے اکمل نبی، سب سے مکمل نبی آ گیا۔ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا؟ اب حضور کے بعد حضور سے افضل نبی تو کوئی ہے نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ پہلے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں۔ اول الرسل آدم، حدیث شریف میں آیا کہ سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل نہیں فرمائی، حضرت آدم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، لوگوں کو ہدایت پہنچائی، تبلیغ دین کی، اشاعت اسلام کیا، حق کو حق، باطل کو باطل بتایا، کفر کو کفر، اسلام کو اسلام بتایا، شرک کو شرک، توحید کو توحید بتایا، اچھا راستہ دکھایا، جنت کی راہ دکھائی، اللہ واحد قہار کی ربوبیت اور الوہیت کو، الوہیت کی طرف بلایا، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کار نبوت انجام دیا، کار رسالت انجام دیا، تبلیغ کی، دعوت الی اللہ کے فرائض انجام دیے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ٹوڈے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے میری نعمت کو مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اللہ کیسے کہتا کہ میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی ہے سب سے بڑی نعمت، سبحان اللہ۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، نسل آدم نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اللہ کیسے کہتا اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی، ہر نعمت تمہیں دے دی، کیسے کہتا؟ حضور آئے نہیں، حضور آئے نہیں، حضور تشریف لائے نہیں، حضرت آدم کو دنیا دیکھ رہی تھی، میرے آقا کو تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نہ سمجھیں گے تو پھر کیا سمجھیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، پوری نعمت میں نے اپنی تمہیں دے دی، تمام نعمتیں تمہیں میں نے دے دی، جو کچھ دینا چاہتا تھا میں تمہیں دے دی، تمہیں دے دیا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت آدم تشریف لائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، تمام نعمتیں تمہارے حوالے کر دی، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت آدم آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت شیس آئے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ادریس آئے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت نوح آئے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم آئے، یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم یہ آیت نازل نہیں ہوئی، قرآن کی قسم یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی حضور سے پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، مکمل دین کو پیش کرنے والا ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا، کوئی بھی رسول نہیں تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر ایسپیکٹ سے، ہر پہلو سے سمجھانے والا میرا نبی، اور اس وصف میں، اس صفت میں کوئی نبی میرے نبی کا شریک نہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت نوح آئے، یہ سب محمد رسول اللہ کے آبا و اجداد ہیں، حضور کے مقدس باپ ہیں، حضور کے مقدس دادا ہیں، انہی کی نسل سے میرے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں میرے نبی، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن
حضور کے آباء و اجداد نے جو کام انجام نہیں دیا، ان مقدس پیغمبروں نے، ان برگزیدہ ہستیوں نے جو کام انجام نہیں دیا، وہ میرے آقا نے انجام دیا۔ جو 1,24,000 پیغمبروں نے کام نہیں کیا، جو کارنامہ انجام نہیں دیا، ایک پیغمبر نے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، انجام دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یونس آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یعقوب آئے، کیسے جلیل القدر انبیاء ہیں، کیسے بلند پایہ رسول ہیں، لیکن ان سب کے آنے سے دین مکمل نہیں ہوا، اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اس دنیا میں، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کتنے سال؟ 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، سب دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ سے ملانا، اللہ کو دکھانا میرے نبی کا کام۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آئے، آگے دعویٰ نہیں کیا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ وہ بھی پیغمبر ہے، میرے نبی بھی پیغمبر ہے۔ حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت یحییٰ، حضرت نوح آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت الیسع آئے، حضرت شعیہ آئے، حضرت شرجیل آئے۔ کتنے پیغمبر آئے؟ کسی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ کیا تو 1,24,000 کم بیش پیغمبروں میں صرف ایک پیغمبر نے کیا، جسے عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا کہتے ہیں، محمد عربی کہتے ہیں، رسول ہاشمی کہتے ہیں۔ جو مکی ہے، مدنی ہے، تہامی ہے، حجازی ہے، جو عبرانی نہیں بولتا، سریانی نہیں بولتا، خطی نہیں بولتا، عربی بولتا۔ معلوم یہ ہوا سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ زمین بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، آسمان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، چاند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، چاندنی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سورج کی روشنی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سورج بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ہوا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، آگ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، مٹی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، باپ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ماں بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ستارہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بھنور بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ساحل بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، طوفان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، کشتی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سبحان اللہ۔ صحرا اور ڈیزرٹس بھی اللہ کی ایک نعمت، مختلف پھولوں کی دنیا بھی اللہ کی ایک نعمت۔ کون سی شے ہے اس دنیا میں جو اللہ کی نعمت نہیں؟ یہ جب نعمتیں آئیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا
کے فروع آتے رہے، اصل نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اصل دولت آئی نہیں، اس دولت سے بننے والی چیزیں آتی رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے کو زمین ملی، آسمان ملا، زمان ملا، مکان ملا، ارض و سما کی وسعتیں ملی، گہرائیاں ملی، گہرائیاں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان غلہ ملا، اناج ملا، طعام ملا، انعام ملا، کھانا ملا، پانی ملا، لباس ملا، باپ ملا، ماں ملا، ماں ملی، معاشرہ ملا، دنیا کی بہاریں ملی، رنگینیاں ملی، شادابیاں ملی، خوشیاں ملی، ہر نعمت خدا کی ملی، لیکن اصل جو نعمت ہے وہ نعمت جس کی ہر نعمت فرع ہے، وہ نعمت جو ہر نعمت کی اصل ہے، بنیاد ہے، اوریجن ہے، وہ نعمت دنیا میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے، ہر چیز اللہ کی، ہر مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ کی ہر مخلوق تو دنیا کو مل گئی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں دے دی۔ اے دنیا والوں، اے زمین کے بسنے والوں، کرۂ ارض کے بسنے والوں، میں نے اپنی ہر نعمت تمہارے حوالے کر دی ہے، نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں کہ نعمتیں تو ملی، اصل نعم نہیں ملی، نعمتوں کی اصل۔ سبحان اللہ، اب حضور محمد رسول اللہ آ گئے، ہر نعمت جس نعمت سے نکلتی ہے وہ نعمت آ گئی۔ تو اب اعلان کیا قدرت نے، الیوم، ٹوڈے، آج کے دن، آج سے پہلے نہیں، آج سے پہلے نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آج سے پہلے نہیں، آج کے دن، آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا میں نے۔ کیا مطلب؟ دین کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ دین کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ دین کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ بولو۔ معبود کا جلوہ دیکھنے پر دین کی تکمیل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، معبود کا جلوہ عبد دیکھتا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تو عبادت مکمل، دین مکمل ہوتا ہے۔ بندگی اپنی آخری حد چھو لیتی ہے۔ تمام انبیاء ہے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ سب اندیکھے خدا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، انسین پروردگار کی عبادت کا سبق سکھاتے رہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی نہیں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین تکمیل کب پاتا ہے؟ جس کی عبادت تم کرتے ہو اسے دیکھ کر عبادت کرو تو دین مکمل۔ پہلے اسے دیکھ لو، اس کا جلوہ دیکھ لو، اس کا دیدار کر لو، اس کے وجہ کریم کی زیارت کر لو، پھر اس کی عبادت کرو، تو پھر عبادت کا مزہ ہی نرالا ہے، لذت ہی الگ ہے۔ تو کسی پیغمبر نے خدا کا جلوہ دکھایا بھی، کہا کہ وہ نظر نہیں آتا مگر عبادت کرو، وہ تمہیں نظر نہ بھی آئے تو عبادت کرو، انشاءاللہ فردہ بقیامت آخرت میں اس کا جلوہ بھی دیکھ لو گے اپنے سر کی آنکھوں سے۔
اب اسے دل کی آنکھوں سے دیکھو، چشم بصیرت سے دیکھو، انشاءاللہ چشم بصارت سے آخرت میں دیکھو گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر پیغمبر نے خدا کو سنایا، خدا کی خبر دی۔ ہر پیغمبر نے خدا کا میسیج دیا، خدا کا پیغام سنایا، خدا کی خبر دی سبحان اللہ، کہ ایک غیب میں خدا ہے، اسے مانو۔ ماحول نہ مانے بھی تو تم مانو، عقل تمہاری تسلیم نہ کرے بھی تو تم تسلیم کرو، دل سے مانو۔ حواس تمہارے انکاری ہوں بھی تو تم مانو۔ سب پیغمبروں نے انسین خدا کو جو خدا غیب ہے اس کی طرف دعوت، اس کی طرف بلایا اور کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ جو نظر نہیں آتا اسے معبود ماننا، مانو۔ ایک لمحہ وہ بھی آئے گا، تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تمام پیغمبروں نے خدا کی طرف بلایا، لیکن اور خدا کی خبر دی۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، غیب کی خبر دینے والے کو۔ غیب کو شہادت بنا دینا یہ شرط نبوت نہیں ہے، یہ نبی کا، یہ ہر نبی کا کام نہیں ہے، اور ہر نبی کے لیے شرط نہیں ہے کہ غیب کو شہادت بنا دے، انسین کو سین کر دے۔ تو سب نبی آئے، اپنی امتوں کو خدا کی طرف بلایا، خدا کی خبر دی۔ دیکھو خدا ہے، اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کی کوالٹیز ایسی ہیں، اس کے پاورز ایسے ہیں، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی سلطنت ایسی ہے، وہ ایسی شان والا ہے، وہ ایسی عظمتوں، ایسی رفتوں والا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ بس خدا کی خبر دی۔ خبر دینا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اور ہر رسول کا کام خدا کی خبر دینا، خدا کی بابت خبر دینا، خدا کے بارے میں خبریں پہنچانا بندوں تک۔ اور میرے نبی کا کام کیا ہے؟ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ اپنے کلام سے خبر دینا اور اپنے چہرے سے نظر دینا۔ یہ خبر بھی دیتے ہیں، جس کی خبر دیتے ہیں اسے دکھاتے بھی ہیں، جس کی خبر دیتے ہیں اسے دکھاتے بھی ہیں۔ اور فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، میں حق نہیں، میں حق نہیں، میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، لیکن میں معبود نما ہوں۔ میں خدا نہیں، لیکن جو مجھے دیکھے گا وہ خدا کو دیکھ لے گا۔ جیسے ہماری مسجد کے صدر صاحب جعفر حسین صاحب، ان کے گھر میں خط آدم آئینہ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر ان کے گھر میں خط آدم آئینہ رکھا ہوا ہے، آئینہ محراب، یو نو تمل میں کیا بولتے ہیں، کناڈی، آئینہ رکھا ہوا۔ آئینہ جعفر حسین صاحب نہیں، لیکن جعفر حسین صاحب کو دکھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ناخش مثال تو محمد رسول اللہ خدا نہیں، خدا کے عبد ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں،
لیکن خدا کو دکھانے والے خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ حضور نہ خدا تھے، نہ خدا ہیں، نہ خدا ہوں گے، نہ خدا ہو سکتے تھے، نہ خدا ہو سکتے ہیں، نہ خدا ہو سکتے ہیں ابد الآباد تک۔ حضور حضور ہے، خدا خدا ہے۔ جو حضور کو خدا مانتا ہے وہ کافر، وہ مشرک، وہ بے ایمان، وہ مسلمان نہیں۔ حضور خدا کے بندے اور ایسے بندے ہیں کہ خدا کے بعد ان کا درجہ ہے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی خصت ومبلغ العلم فيه انه بشر ومبلغ العلم فيه انه بشر۔ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، ہمارا علم، اس کی پہنچ، اس کی رسائی بس اتنی ہے، ہمارا علم بہت اونچا اڑ کے بس اتنا ہی سمجھ سکا، بس اسی سطح کو چھو سکا ہمارا علم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بلند پروازی اس نے دکھائی، تو بس اس مقام تک پہنچ سکا کہ حضور کیا ہے؟ ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ اگر کیسے انسان ہے؟ ایسے انسان ہے کہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو بندگان خدا سے کہہ رہا تھا کہ حضور خدا نہیں، لیکن حضور خدا نہیں، لیکن ان کو دیکھنے والا خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ آئینہ ہے جعفر حسین صاحب نہیں، لیکن جو آئینے کو دیکھتا ہے وہ جعفر حسین صاحب کو دیکھ لیتا ہے۔ آیا آئینے کے سامنے، آیا آئینے کے سامنے، اور آئینے نے خود کو نہیں دکھایا۔ اگر وہ خود کو دکھاتا تو جعفر حسین صاحب کو نہیں دکھاتا۔ جیسے دیوار خود کو دکھاتی ہے، دیوار کے سامنے جو آتا ہے اسے نہیں دکھاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے آئے کیا بات ہے۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اسے دیکھنے والے کو وہ دکھائی نہیں دیتا، دیکھنے والا دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو بندگان خدا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے، آ کے اعلان کیا، سب اللہ کی خبریں دیتے رہے، تمام پیغمبر اللہ کی خبریں سناتے رہے، اور حضور سب کا کام خبر، حضور کا کام نظر۔ خبر ابتدا ہے، نظر انتہا ہے۔ خبر فلاں مولوی صاحب آنے والے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب جدہ سے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، پہلے خبریں دی جاتی ہیں، اس کے بعد مولانا آ جاتے ہیں۔ نظر تو ابتدا ہوتی ہے خبر سے، انتہا ہوتی ہے نظر پر۔ تو جب نظر کا سامان ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ عبادت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ انسانیت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ ہیومینٹی اپنی معراج کو کب پہنچتی ہے؟ نسل آدم اپنے نقطۂ عروج کو کب چھو لیتی ہے؟
جبکہ اپنے معبود کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے. اب محمد رسول اللہ آئے، آ کے اعلان فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب اس کی بندگی، انسانوں کی بندگی مکمل ہو گئی، انسانوں کی بندگی مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو نعمت دین مکمل ہو گیا. مطلب کیا؟ اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں لوگ. اب نعمت پوری کیسے ہو گئی؟ حضور مل گئے. تو دین مکمل ہو گیا.